الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ۔ باقی لوگ کہاں ہیں؟ یہ وقت لگتا ہے سوٹ نہیں کر رہا ہے، تو آپ لوگ اپنے مشورے سے بتائیں کہ کیا وقت ہونا چاہیے جس میں کہ سب لوگ موجود ہوں تو تھوڑا ٹھیک لگتا ہے، لیکن بہرحال ریکارڈنگ تو آ رہی ہے۔ چلے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ ہم علم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ زیادہ کر دے ہمیں علماً، یہاں پہ اس کے معرفہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ نکرہ آئی ایم ویری سوری، نکرہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اس جگہ پہ نکرہ اسم کیوں یوز ہوا، معرفہ کیوں نہیں استعمال ہوا؟ ہم اللہ سے علم زیادہ کرنے کی تو کوئی خاص علم مانگ رہے ہیں، لے آنسر تو لگتا ہے میں نے دے ہی دیا۔ مائک انمیوٹ کر کے بتائیں، رب زدنی علما، کبھی سوچا کہ علمن کیوں ہے یہ؟ العلما کیوں نہیں ہے؟ میں آنسر کر دوں؟ کیونکہ نکرہ اس میں وسعت بہت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم اس کو العلم کر دیں تو ہماری دعا کسی خاص ایک علم پر فوکس ہو گئی، مرکوز ہو گئی، کنسنٹریٹ ہو گئی۔ جبکہ علمن جب کہا جاتا ہے تو نکرہ اسم ٹاپک کیا تھا؟ اس کا کیپیسٹی ٹاپک تھا نا، وسعت ہی ٹاپک تھا۔ نکرہ اور معرفہ کیا ہوتا ہے؟ وسعت کو بتاتا ہے۔ تو نکرہ اسم کی وسعت بہت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو جب آپ یہ دعا مانگتی ہیں تو ہر طرح کا علم جو آپ کو چاہیے آپ سوچ سکتی ہیں، وہ سارے کے سارے علوم اس میں آ گئے، ٹھیک ہے؟ ایسے علم جس سے ہماری آخرت بنتی ہے، ایسے علوم بھی جس سے بندوں کی خدمت ہو سکتی ہے، وہ سارے علم کی دعا ہو جاتی ہے یہاں پر۔ اللہ کا بھی حق ہے اور بندوں کا بھی حق ہے نا؟ اگر ہم حکمت کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک علم ہے، یہ بھی ایک ٹیلنٹ ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس علمن کے نکرہ ہونے سے وسعت علم کی بہت زیادہ ہو گئی، جس کی کہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ تو اسے زیادہ کر دے۔ چلتے ہیں اپنے لیسن پر، اور ہم لوگ کر رہے ہیں اعراب۔ الحمدللہ کہ آپ لوگوں کا بھی اعراب بہت کلیئر ہے، اللہ کا بہت شکر احسان ہے۔ اور ابھی آج ہمارے نیکسٹ بیچ کا اعراب کا ہی کوئز تھا، اور الحمدللہ کوئز لیتی ہوں میں اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، کہ میں نے مجھے ابھی اور کیا پڑھانا باقی ہے، بچوں کا کتنا کلیئر ہے کانسیپٹ، کہاں پہ کمی ہے۔ تو وہ مجھے اور ایسا لگتا ہے بچوں کو کہ ان کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، لیکن ہو رہا ہوتا ہے وہ میرا ٹیسٹ۔ اور الحمدللہ ایسا لگا کہ ٹیسٹ میں اگر بہت اچھے نمبر سے نہیں تو پاس تو ہو گئی، کیونکہ بچوں نے ماشاءاللہ بہت کلیئر کٹ آنسر کیا۔ وہ کوئز کرتے وقت تھوڑا سا جو پزل ہوتے ہیں وہ اسائڈ، لیکن کانسیپٹ بہت کلیئر تھا ان کا بھی۔ یہ بہت اللہ کا احسان ہے۔ جیسا کہ آپ کو لاسٹ کلاس میں بھی بتایا تھا کہ اعراب جو ہے، عربک گرامر کے دو جز ہیں، نحو اور صرف، اور نحو کو یہ ہاف کور کر لیتا ہے۔ اگر اعراب سمجھ میں آ جائے، جس کو کہ کہتے ہیں عربی بنانا، ہے نا، اعراب کا مطلب ہی ہے عربی بنانا، تو عربک لینگویج کی اچھی خاصی چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں، اور عربک لینگویج میں ہمیں جو جملوں کو سمجھنے میں چیزیں ہیلپ کرتی ہیں،
اس میں اعراب کا ٹاپک 50% کور کر لیتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ اس کو یہ خلیل الرحمن چشتی صاحب جو ہے بہت ڈیٹیل میں لے کے چلیں گے، اور کچھ نئی باتیں وہی ہوں گی، آپ کو جو پتا ہے وہی سب کچھ ہے. اور آج آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہاں پہ ہی انہوں نے ثقیل اور خفیف کا انٹروڈکشن دیا، جس کا کہ استعمال ہم لوگوں نے کیا جب مرکب اضافی میں نے آپ کو پڑھایا تھا مرکب اضافی سے پہلے. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن جیسا کہ ہم لوگ ہر پیج کر رہے ہیں تو کریں گے سب کچھ، کچھ بھی چھوڑیں گے نہیں. حرکات اور اعراب کا فرق دیکھیں، کسی بھی لفظ پر جب ہم نے کوئی لفظ لکھا تو اس پہ جو باقی الفابیٹس کے اوپر جو زیر زبر پیش یا کوئی بھی علامت ہے وہ سب حرکات زیر زبر پیش ہی حرکات کہلائیں گی، باقی علامات نہیں. لیکن آخری حرف پر جو بھی علامت ہو یا جو بھی ساؤنڈ ہو، جو بھی آواز آ رہی ہو، وہ اعراب ہوتی ہے، اور یہ بات آپ کو پتا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حروف تہجی پر 3 قسم کی حرکات یعنی شارٹ واول ہو سکتی ہیں، آخری حرف پر زیر زبر پیش، اور یہ سنگل بھی ہو سکتی ہیں اگر شروع میں ال لگا ہوا ہے، یا پھر تنوین بھی یعنی ڈبل حرکت بھی ہو سکتی ہیں. اسی طرح کسی جملے میں آنے والے اسم کے آخر میں اسم کی حیثیت اور اسم کا مرتبہ بتانے والی بھی کچھ علامتیں ہیں، انہیں اعراب کہتے ہیں. اعراب کے اعتبار سے اسم مرفوع اگر کوئی اسم رفع کی حالت میں ہے تو وہ مرفوع کہلائے گا، نصب کی حالت میں ہے تو منصوب کہلائے گا، جر کی حالت میں ہے تو مجرور کہلائے گا. ظاہر ہے ساری باتیں وہی ہیں. حرکات اور اعراب کے اس فرق کو ہرگز فراموش نہ کیجیے. حرکات کا تعلق حروف سے ہے اور اعراب کا تعلق اسما سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حرکات جو ہے وہ حروف پہ بھی لگ کے آ سکتی ہیں، فی، من، علی، الی، یہاں بھی لگ کے آ رہی ہیں، ہے نا، لیکن یہاں اعراب کچھ نہیں ہے. تو اعراب کا تعلق اسما سے ہے، کیونکہ اسما ہی ڈفرنٹ حالات میں جاتے ہیں کسی جملے کے اندر، یا تو وہ فاعل کا کام کر رہے ہوتے ہیں یا مفعول کا، یا پھر کسی چیز سے تعلق ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ حرکات کا تعلق کسی بھی حرف سے ہو سکتا ہے، کسی بھی الفابیٹ سے، کسی بھی الفابیٹ کے اوپر آ سکتی ہے، لیکن اعراب جو ہے وہ دراصل اسم سے ہی ریلیٹڈ ہے، اعراب کا ٹاپک. پھر انہوں نے بتایا ٹوٹل اعراب 14 قسم کے اعراب ہیں. ہم اعراب کی اقسام کر رہے ہیں نا، تو 14 قسم کے اعراب ہیں. 7 ہیوی ہیں اور 7 لائٹ ہیں، 7 ثقیل ہیں اور 7 خفیف ہیں. ثقیل وہ ہوں گے، میں پین لے لوں 1 منٹ. ثقیل وہ اعراب کہلاتے ہیں جو ڈبل حرکت والے ہوں، یا پھر ان کے اینڈ میں نون اعرابی آ رہا ہو. ٹھیک ہے، نون اعرابی آ رہا ہو، ظاہر مثنیٰ کی حالت میں زیر والا اور جمع کی حالت میں زبر والا. آنی، عینی، عینی، اونا، اینا، اینا. تو یہ جو آخر میں نون کی آواز آ رہی ہے، یہ نون کی پریزنس بھی اس کو ہیوی بناتے ہیں. تو اس طرح سے یہ والے ثقیل ہیں، بھی دیکھیں گے کہ کہاں 7 جگہ پہ ہے. اور خفیف وہ اعراب ہے جو کہ سنگل حرکت سے ہو اور نون اعرابی نہ آ رہے ہو. دیکھتے ہیں، اب پہلے یہ بتا رہے ہیں ثقیل حرکتی یعنی حرکت کی وجہ سے، یہ والے یہ ہیں 3، ہے نا. ثقیل حرکتی، اعراب ثقیل نیچے چلتے ہیں. یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ثقیل اعراب جو ہے 2 طرح کے ہیں، حرکتی بھی اور حرفی بھی. ٹھیک ہے، بس یہ ٹرمز دیکھتی چلیں. اعراب ثقیل وہ ہیں جن کے آخر میں نون ہو یا نون کی آواز نکلے. تنوین بھی ثقیل اعراب ہے، کیونکہ تنوین جب ہم بولتے ہیں تو آواز کیسی نکلتی ہے، ان کی ہی نکل رہی ہوتی ہے نا، نون ہی کی آواز نکل رہی ہوتی ہے. اور جیسا کہ میں نے بتایا آنی، عینی، عینی، وہاں بھی آخر میں نون کی آواز آ رہی ہے. تو یہ سارے جو وہ
الفاظ وہ اسماء جن کے آخر میں نون کی آواز آ رہی ہو، وہ ان کے اعراب کیا ہوتے ہیں؟ ثقیل ہوتے ہیں۔ اب ثقیل حرکت ہی دیکھ لیں، جیسا کہ اوپر بتایا کہ دو زبر اگر آخر میں ان کی آواز نکلے، دو زبر کیا آواز دیتی؟ اس کو آنی سے مت کنفیوز کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ان کی آواز اور یہ تنوین، پیش تنوین کی آواز کو ان کی آواز بتا رہے ہیں، دو زیر کی آواز ان کی آواز۔ تو یہ کتابن، 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 یہ سب کیا ہو گئے؟ ان کا کیا ہو گیا؟ اعراب ثقیل ہو گیا، اور اسی کو انہوں نے جیسا ہم بولتے ہیں اس طرح سے لکھ دیا ہے، کتابن، کتابن، کتابن۔ تو آخر میں آواز کس کی آ رہی ہے؟ نون کی آواز آ رہی ہے۔ تو یہ اعراب کیا ہو گئے؟ ہیوی اعراب ہو گئے، اور اسی لیے جب ہم لوگ مضاف بنا رہے تھے تو ان کو ہلکا کرنا پڑ رہا تھا کیونکہ یہ ہیوی ہے۔ ثقیل حرفی، ثقیل حرفی اعراب کی 4 صورتیں ہیں، ہے نا؟ ابھی ایسے اگر لگے گا تو لگے گا نہیں 6 صورتیں ہیں، 3 جو ہے مثنیٰ میں، 3 اس میں، لیکن 4 انہوں نے کیوں کر دیا؟ کیونکہ نصب جر کی سیم ہے نا، تو انہوں نے ایک لے لیا اس کو، ٹھیک ہے؟ ہم لوگوں نے آنی، اینی، اینی ایسے یاد کیا تھا، تو میری مثنیٰ کی 3 ہو گئیں، اور اونا، اینا، اینا جمع کی 3 ہو گئیں، لیکن یہ ریپٹیشن کو ایک ہی کاؤنٹ کر رہے ہیں۔ ثقیل حرفی اعراب کی 4 صورتیں ہیں۔ آنی یعنی مسلمانی کا آخری حصہ، یہ ہو گیا ایک، اور پھر 5ویں نمبر پہ دیکھیں انہوں نے عینی جو کہ نصب اور جر دونوں میں آتا ہے، اس کو 5th نمبر پہ رکھ لیا، اس لیے صرف یہ 4 ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جمع کا رفع کا اونا، وہ 6th نمبر پہ انہوں نے رکھا کہ یہ اعراب ابھی اس کا ثقیل ہے، اور اینا، اینا جو نصب اور جر دونوں کا ہے، وہ آخری حصہ اس کا کہہ رہے ہیں، تو یہ اینڈ بھی کیا ہے؟ ثقیل ہے۔ تو جو میں نے یہاں پہ بتایا کہ یہ تنوین، ڈبل حرکت یعنی تنوین، یہ ثقیل اعراب ہے، اور آنی، عینی یہ بھی کیا ہے؟ اعراب اس کا ہیوی ہے، نون کی پریزنس آخر میں اس کو ہیوی، اور آپ دیکھتی ہیں اسی لیے جب ہلکا کرتے ہوئے اس کو سنگل حرکت کر دیتے ہیں، اور یہ جب بھی کبھی ہم نے اعراب ہلکا کیا تو اس کام یہی کیا گیا کہ نون اعرابی کو ڈراپ کر دیا تھا ہلکا کرنے کے، اس میں جب مضاف آپ بنا رہی تھی تو یہی کیا تھا۔ اب دیکھ لیتے ہیں اعراب خفیف، وہ ہے جن سے یہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ 7 ہے نا، اوپر یہاں بتایا ہے کہ 7 ہے، دیکھیے وہ کون کون سے 7 ہیں۔ وہ ہے جن سے نون نکل جائے یا تنوین میں سے ایک زبر، ایک پیش یا ایک زیر نکل کر نون کی آواز نکل جائے۔ اب پہلے تھا ان، ان، اب اگر ایک ایک آپ اس میں سے حرکت نکالیں تو آواز کیا بچتی ہے؟ او، آ، ای، نون کی آواز غائب ہو گئی نا، تو اس لیے اب یہ کیا ہو گیا؟ ہلکا ہو گیا، کیونکہ اب نون کی آواز نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے زیر زبر یہاں نیچے لے لیا ہے نا، میں بس بتا رہی ہوں کہ ٹیچر ڈفرنٹ اپنے حساب سے، ظاہر وہ کتاب لکھ رہے ہیں تو وہ کہاں کیا چیز لے لیتے ہیں، میں ہوتی تو میں اس کو یہاں اوپر پہلے تو حرکت کا بتا دیتی، لیکن یہ چلے گئے ہیں ابھی نون مطلب آنی، عینی پہ چلے گئے شروع میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں یہاں 14 ہے ٹوٹل نا، 7 اوپر ہو گئے، اور یہ 8 سے لے کے 14 یہ 7 ہے، تو پہلے یہ مثنیٰ میں چلے گئے، چلتے ہیں ہم بھی وہیں۔ جیسے مسلمانی میں سے نون نکالنے کے بعد بچا مسلمہ، اب نون کی آواز غائب ہو گئی نا، اور انہوں نے یہی بتایا کہ یہ پریزنس آف نون ساؤنڈ جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اعراب کو ہیوی کرتا ہے، جیسے ہی یہ نون کی آواز گئی اس لفظ کا اعراب کیا ہو جاتا ہے؟ ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو مسلمانی یہ کیا ہے؟ اعراب اس کا ہیوی ہے کیونکہ آخر میں نون کی آواز آ رہی ہے، لیکن جب یہ نون اعرابی ہٹا دیا تو رہ جاتا ہے مسلمہ، اور یہ اسی طرح سے مضاف بناتے ہیں، تو مسلمہ یہ کیا ہو گیا؟ یہ مرفوع ہے کیونکہ آنی کی آواز پتہ ہے نا رفع کی حالت ہے، تو یہ رفع کی حالت میں اعراب ہلکا ہو گیا، اب اس مثنیٰ اسم کا اعراب کیا ہوا؟ ہلکا، اور یہ بن گیا ہے مسلمہ، ٹھیک ہے؟ اور پتہ چل رہا ہے کہ یہ مثنیٰ، یہ بتا رہے ہیں کہ آخر میں جو یہ مد اصلی میم کے بعد جو الف نظر آ رہا ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ مثنیٰ کی علامت ہے۔ پھر ای، اب یہ مسلمینی یہ تو ہو گیا رفع کی حالت میں،
اور یہ نصب اور جر کی حالت میں. آپ لوگوں کو ہم نے ایک ایک ایگزامپل کروایا تھا مضاف میں اس کا. مسلمئی کا مجھے یاد ہے کہ ایک کوئز کیا تھا ہم نے، اس میں کروایا تھا، لیکن ظاہر ہے بہت ڈیٹیل میں لے کے نہیں گئے تھے جس کو کہ آج آپ سمجھ لیں. اب مسلمینی، اس میں سے جب نون گیا، اس کا اگر ہمیں مضاف بنانا ہے نا، تو ہم کیا کریں گے؟ نون ہٹا دیں گے. جب نون ہٹا دیں گے تو کیا بچے گا؟ مسلمئی بچے گا. ٹھیک ہے. اور آخر میں جب کوئی اسم جب مسلمئی کی ساؤنڈ دے، چونکہ اینی کی آواز آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہونا چاہیے، تو جیسے ہی ای پہ اینڈ ہوا تو وہ فلو آپ کو، میں نے اسی لیے وہ شارٹ ویڈیوز بھی کبھی نکال کے دیکھ لیا کریں کہ میں نے کہا تھا کہ ساؤنڈ ہی نہیں، آواز کے ٹریول ہونے کی بھی دیکھیں کہ اوپر سے نیچے آواز آ رہی ہے. مسلمئی اوپر سے نیچے آئی اور یہ مثنیٰ کی علامت ہے. نون غائب ہو گیا ہے اور یہ بن جائے گا مسلمئی، اور یہ منصوب اور مجرور دونوں میں ہوگا، کیونکہ آنی اینی اینی، یہ اینی اینی دونوں میں ہے. دونوں میں سے نون نکال دیں تو یہ بن جائے گا مسلمئی مسلمئی. تو اب 8 اور 9 کو لے کے اگر ہم مثنیٰ کی گردان دیکھیں جس کا کہ اعراب ہلکا ہو، تو ہم کو لکھنا ہوگا مسلمہ مسلمئی مسلمئی. سب کو کلیئر ہے اتنا؟ ہے نا؟ کوئی نئی بات تو نہیں بتا رہے ہیں، وہی بتا رہے ہیں جو آپ کو پہلے بتائی گئی تھی. کلیئر ہے؟ چیٹ میں لکھ رہے ہیں لوگ. جی ہاں. چلیں، اب اس کے بعد یہ آ گئے جمع میں، جس میں کہ مسلمون. اب یہاں پہ بھی آپ اس نون کو ہٹائیں تو کیا بن جائے گا؟ مسلمو. اور یہ آپ کو بتایا گیا واو ساکن ایسے اکیلا نہیں رہتا، وہ اپنے بعد الف کی ڈیمانڈ کرتا ہے نا، وہ ڈرپوک ہے، تھوڑا ڈرتا ہے ایسے، تو الف آ کے اس کو پروٹیکشن دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو مسلمو یہ بن جاتا ہے. جیسے ہی مسلمو، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے مسلمون دراصل جو پورا لفظ تھا یہ تھا. اعراب ہلکا ہوا ہے، نون اعرابی چلا گیا ہے اور یہ بن گیا ہے مسلمو. یہ خفیف ہے اور جمع کی علامت ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ای، چونکہ مسلمین، اب یہاں پہ جب آپ یہ نون ہٹائیں گی تو آواز ای کی ہے. ٹھیک ہے. اس کی آواز اے کی تھی، اس کی آواز ای کی ہے. اور اب یہ بن جائے گا مسلمی. اس کا مضاف اگر بنے گا تو کیا بنے گا؟ مسلمی. اور یہ ای کی ساؤنڈ جو آخر میں بتا رہی ہے یہ جمع کی علامت ہو گئی. تو یہ خفیف اسما کی بھی علامت ہم کو مطلب پہچان میں رہنی چاہیے، جس سے جب ہم ترجمہ پڑھیں، کیونکہ قرآن میں آئیں گے اس طرح سے الفاظ کہ ہمیں پتا چل جائے کہ یہ مرکب اضافی ہے اور اس کا اعراب ہلکا ہے اور یہ مثنیٰ ہے کہ جمع ہے، کیا ہے. تو یاد رکھیں آ اور ای یہ ہو گئی مثنیٰ کی، اور او اور ای یہ اعراب ہلکے اعراب کی جمع کی آواز ہے. اس کے بعد ایک زبر، یعنی اگر بن تھا تو اب یہ با بن جائے گا، نون نکل گیا. یہ کہہ رہے ہیں کتابہ. ٹھیک ہے. اور یاد رکھیں کہ جب یہ تنوین جائے گی تو یہ الف بھی چلا جائے گا. ٹھیک ہے. آپ کتابن ایسے لکھتی ہیں، کیونکہ زبر تنوین جو ہے اپنے ساتھ الف لے کر آتی ہے. دو ایکسیپشن، گولتا اور حمزہ الف، یہ صرف تنوین لے لیتے ہیں، زبر تنوین الف نہیں لیتے، گولتا اور حمزہ الف. لیکن اس کے علاوہ باقی سب زبر تنوین کے ساتھ الف بھی لیتے ہیں. اب جب زبر تنوین جائے گی یعنی سنگل حرکت ہو گئی تو اب یہ الف بھی چلی جائے، کیونکہ الف آئی ہی تھی زبر تنوین کے ساتھ. جب تنوین گئی تو الف بھی چلا گیا. تو اس طرح بن گیا، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کتابہ. تو اگر کتابہ اس طرح لکھا ہوا ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کا اعراب کیا ہے؟ ہلکا ہے، کیونکہ ظاہر ہے شروع میں ال بھی نہیں ہے اور آخر میں تنوین بھی نہیں ہے نا. تو وجہ ہمیں پتا چلی کہ اس کا اعراب ہلکا ہے. اب ہم آگے ایک مضاف الیہ اس کے ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، یا کوئی اس کے علاوہ بھی اعراب ہلکا کی جو وجہیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس بک میں دیکھیں گی. پھر ایک پیش جیسے کتابو. اب یہ کتابن سے جب کتابو ہوا تو یہ اعراب ہلکا ہو گیا، نون کی آواز چلی گئی
اور یہی بتا رہے ہیں بن سے نون ساکن نکل گیا اور یہ بن گیا کتابو، یہ نکل گیا تو بس کتابو رہ گیا، اور اسی طرح ایک زیر، تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے زبر زیر پیش، یہ واحد کو پتہ نہیں کیوں یہ نیچے لے کے چلے گئے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، یہ تین اگر یہاں رہتا تو پڑھانے میں زیادہ آسانی ہوتی، لیکن بہرحال تو اس طرح کتابن سے یہ کتابن آپ سمجھے نا، یہ دو زیر والی آواز یہ نکال رہے ہیں، اس طرح لکھا نہیں جاتا، یہ ساؤنڈ بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے آواز آ رہی ہے، اور چونکہ یہ نون چلا گیا تو اب رہ گیا کتابی اس طرح کا۔ تو آپ نے دیکھا کہ 7 اعراب ہلکے ہیں اور 7 ہیوی ہیں، مطلب 7 ہلکے ہو سکتے ہیں، ہلکے ہو کے اتنے بن گئے اور ہیوی ہو کے بھی اتنے۔ اب دیکھیے، اب اعراب ہلکا جب انہوں نے بتا لیا تو اب یہ مضاف کے قواعد پہ آ گئے، اب یہ مرکب اضافی آپ کو سکھا دیں گے کہ مضاف کا اعراب ہمیشہ خفیف ہوتا ہے، یہ اعراب یہ مضاف کی کنڈیشن ہے۔ سب سے پہلے کیا کہ اس کا اعراب ہلکا ہوگا اور وہ بغیر ال کے بھی ہوگا، ہے نا؟ تو اب مضاف پر تنوین نہیں آتی، یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خلیل الرحمان صاحب دیکھیں گے ناراض ہو جائیں گے، میں نے کاٹ دیا، کیونکہ اعراب جب خفیف ہو گیا تو تنوین کی بات یہیں پہ ختم ہو گئی، الگ سے ایک پوائنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بس 2 پوائنٹ ہیں کہ مضاف کا اعراب ہمیشہ خفیف ہوتا ہے، اب یہ تھوڑا سا آپ ہلکا کے بجائے خفیف بولنا شروع کریں، لیکن جب کسی کو پڑھائیں تو ہلکا ہی بولیں، ٹھیک ہے؟ اگر بیسک لیول پہ کسی کو پڑھائیں تو وہاں پہ مت خفیف وغیرہ بولیں، لیکن اپنے لیے جس سے کہ آپ کو یہ ٹرمس آئیں، جس سے آپ کبھی ایڈوانس گرامر کی کوئی کتاب پڑھیں، وہ وہاں ہلکا وغیرہ نہیں لکھیں گے، تو اس لیے ہمیں یہ ٹرمس سمجھ میں آنی چاہیے، لیکن پڑھانے کے لیے نہیں۔ مضاف پر ال بھی نہیں آتا، اور آپ کہیں گے شروع میں ال نہیں ہوگا اور آخر میں اعراب ہلکا ہوگا، یہ ہوگا پڑھانے کا طریقہ۔ تو پوائنٹ 2 کو پہلے لے جائیے کہ مضاف آپ کیسے پہچانیں گی، آپ شروع میں دیکھیں ال نہیں ہونا چاہیے اور آخر میں اعراب ہلکا ہونا چاہیے، یعنی ڈبل حرکت کے بجائے سنگل حرکت ہونی چاہیے اور نون اعرابی نہیں ہونا چاہیے۔ اب ایسا کرتے ہیں کہ بس مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ اسکرین میں شیئر کرتی ہوں اور مجھے جانا ہے 5 منٹ کے لیے، یا پھر میں کلاس آدھے گھنٹے اور آگے بڑھاؤں، کہ کس طرح سے آپ لوگ کریں گی میری ایبسنس میں، یا تو سب لوگ ہی 5 منٹ کا بریک لے لیں، میں 5 منٹ میں آ جاتی ہوں، جی 5 منٹ کا بریک لے لیتے ہیں بس۔ ٹھیک ہے؟ اتنا کر لیں، یہ 1 2 3 کریں، کون کس نے بولا؟ شمیم نے؟ جی جی اتنا کر لیں، اتنا تو دکھ رہا ہے نا، پھر یہاں سے میں جی جی کرواؤں گی آ کے، تو 1 2 3 چلیے پوائنٹ آپ لوگ آپس میں کریں، میں آ کے میں بھی ٹھیک کر ہے۔ لوں گی، لیکن اگر آپ کر سکتی ہیں تو کریں، میں آتی ہوں بس۔ جی میں کرتی ہوں میں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں آ جاتے ہیں اب اسم واحد کی مثالیں۔ اس میں جو مثالیں دی ہوئی ہیں، نمبر 1 ھذا طفل زیدن، یہ زید کا لڑکا ہے۔ طفلو مضاف ہے، اس لیے اس کا اعراب طفل سے خفیف ہو کر طفلو ہو گیا، اور طفلو خبر ہے اس لیے مرفوع ہے، یعنی ہمیں یہاں یہ پتہ چل گیا کہ مضاف کی وجہ سے اس کا اعراب ہلکا ہوا، اور چونکہ یہ خبر ہے تو خبر مرفوع ہوتی ہے۔ دوسری مثال ہے ضربت طفل زیدن، میں نے مارا زید کے لڑکے کو۔ طفلہ مضاف ہے، اس لیے اس کا اعراب طفلن سے خفیف ہو کر طفلہ ہو گیا۔ طفلہ مفعول بھی ہے، بھی ہی ہے، اس لیے منصوب ہے۔ یہاں بھی ہمیں 2 باتیں پتہ چل گئی کہ مضاف کی وجہ سے اعراب ہلکا ہو گیا اور وہ طفلہ ہو گیا، اور پھر یہ طفلہ مفعول بھی ہی ہے، بھی ہی ہے، اس لیے یہ منصوب ہے۔ تیسری مثال ہے اخذتو، اخذتو من طفل زیدن، میں نے حاصل کیا زید کے لڑکے سے۔ طفلی مضاف ہے، اس لیے اس کا اعراب طفل سے خفیف ہو کر طفلی ہو گیا، اور طفلی حرف جار کے بعد کا اسم ہے، اس لیے مجرور ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس بک ہے تو میں اگلا پیج پڑھوں۔
میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ جو جملہ ہے پہلا والا ہاذا، یہ مبتدا ہو گیا۔ تھوڑا سا میں آپ کو جملے کے حساب سے سمجھا دوں، اور یہ ہے آپ کی خبر، ہاذا طفل زید۔ تو یہ طفلو آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس کا اعراب شروع میں ال بھی نہیں ہے، اعراب ہلکا ہے، اور آگے آپ کو ایک مضاف الیہ بھی مل گیا، حالت جر میں ایک اسم بھی مل گیا، تو یہ ہو گیا یہ زید کا لڑکا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ضربت، میں نے مارا، طفل زید، اب یہ طفلا یہ بتا رہا ہے کہ مفعول ہے نا، اس لیے اس دیکھیں اس کا اعراب زبر میں چلا گیا، ٹھیک ہے، یہ مفعول ہو گیا، اور فاعل یہیں پر ہے، یہ ہے فاعل کی ضمیر اس میں ہی چھپا ہوا ہے، ضربت میں نے مارا طفل زید، زید کے لڑکے کو۔ تو آپ دیکھیں یہاں پہ ترجمہ ہم نے کو کر دیا، حالت نصب میں ہے یہ۔ آگے اخذت، میں نے لیا، من طفل زید، اب یہ من کی وجہ سے یہ دیکھیں، یہ اب یہ تینوں حالتوں میں یہ دکھا رہے ہیں کہ اعراب ہلکا کر کے دکھا رہے ہیں، کہ تینوں حالتوں میں مضاف دکھایا ہے انہوں نے، دیکھیں رفع کی حالت میں، نصب کی حالت میں، اور جر کی حالت میں۔ من کی وجہ سے اب طفل چلا گیا حالت جر میں، اور یہ ہلکا ہے اس کا اعراب اور ال نہیں ہے، اور آگے ہمیں حالت جر میں ایک اسم مل گیا جو کہ مضاف الیہ کی کنڈیشن ہے، تو یہ بن گیا، یہ ہے مرکب جاری اور یہ ہے مرکب اضافی، ٹھیک ہے۔ من طفلی یہ ہے مرکب جاری، اور طفل زید یہ ہو گیا مرکب اضافی۔ تو میں نے لیا زید کے لڑکے سے، تو یہ دکھا رہے
طفلی حرف جر کے بعد کا اسم ہے، اس لیے مجرور ہے. یہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ کتاب تو انہوں نے لکھی ہے ایک دم بیسک سے لے کے انٹرمیڈیٹ، بلکہ آگے دیکھیں گے ایڈوانس کے لیے. آپ لوگ تو ماشاءاللہ بیسک لیول کر چکی ہیں، اس لیے آپ کے لیے سب کچھ آسان ہے، اور 70% چیزیں بک 1 کی آپ کو آلریڈی آتی ہیں. اس میں مثنیٰ کی مثالیں اب بالکل اسی طرح سے انہوں نے یہ کیا ہے. چلیں آپ ہی کریں گی؟ آپ کریں گی میں کروں؟ کون کرے؟ میں کروں میں؟ ہاں کریے. جی. اچھا، یہاں چوتھی مثال دی گئی ہے، ہازانی طفلا زیدن، یہ زید کے 2 لڑکے ہیں. تو یہاں طفلا مضاف ہے، اس لیے اس کا اعراب طفلانی سے خفیف ہو کر طفلا ہو گیا. بالکل صحیح. اور پھر طفلانی خبر ہے، اس لیے طفلا مرفوع ہے، یعنی ظاہرہ خبر مرفوع ہوتی ہے تو پھر یہاں طفلا مرفوع بھی ہے. اگلی مثال ہے ضربت طفلئی. طفلئی ہے میم؟ صحیح نہ پڑھا میں؟ جی ہاں. جی مجھے طفلئی، اعراب نظر نہیں آ طفلئی رہا. پوری ہاں جی وہ کرے، لین ادا کرے. جی ضربت طفلئی ہوں، زید، ضربت طفلئی زیدن، میں نے جی زید کے 2 لڑکوں کو مارا. اب طفلئی مضاف ہے اور مفعول بھی ہی ہے، طفلینی سے خفیف ہو کر طفلئی رہ گیا ہے. اور پھر یہاں اس کی حالت منصوب ہے، یعنی کہ یہ بلا واسطہ آیا ہے. اگلی مثال ہے کریں. کیا ہوا؟ دوبارہ مائک انمیوٹ کر لیں آپ. جی مجھے پتہ نہیں چلا. جی اگلی مثال ہے اخذت من طفلئی زیدن، میں نے حاصل کیا زید کے 2 لڑکوں سے. تو طفلئی مضاف ہے، اس لیے اس کا اعراب طفلینی سے خفیف ہو کر طفلئی ہو گیا ہے. اور یہ دونوں مثالیں ایک جیسی ہیں، یعنی اعرابی حالت ان کی مختلف ہے، ویسے یہ ایک جیسی مثالیں ہیں. یعنی طفلئی حرف جار کے بعد کا اسم ہے، اس لیے مجرور ہے. جی ہاں، یہاں پہ منصوب آگے آ ہے جاتے ہیں. جبکہ یہاں پہ جی اور مجرور. یہاں مجرور ہے. ہوں، جی پھر آگے آئے ہیں جمع سالم کی مثالیں. ہؤلاء مسلمون، یہ لوگ مسلمان ہیں. یہاں مسلمون خبر ہے. میم یہی پیج پڑھنا ہے نا اب؟ ہاں ہاں، نہیں اب آگے چلیں، جیسے میں ابھی اس بک کا سے پڑھ مضاف رہی تھی. بنائیں گے. جی ہؤلاء مسلمون، یہ لوگ مسلمان ہیں. یہاں مسلمون خبر ہے اور مرفوع ہے، اور یہ چونکہ مضاف نہیں ہے اس لیے اپنے ثقیل حرفی اعراب کے ساتھ ہے. یعنی یہاں اس کے اعراب وہ جو ہم کہتے ہیں ہلکا بھاری، وہ والا ثقیل ہے. یہاں ثقیل اعراب ہے اس کے. ہاں مطلب ہلکا کرنے کی آگے ضرورت آگے نہیں ہے ہم کیونکہ مضاف ہلکا کرنے ہے. کی ضرورت. جی ہاں. جی ہوں، آگے ہے ہؤلاء مسلمو مکہ، یہ مکہ کے مسلمان ہیں. مسلمو مکہ خبر ہے، اس لیے دیکھیے جب مرفوع ہے. جب آپ گرامر کی کلاس میں پڑھیں نا تو یہاں وقف نہ کرے، تجوید نہیں چل رہی ہے. جی تو آپ بولیں جی گے ہا الائی مسلمو مکتا. مکہ کی. جی بالکل جی. ایسے. ہوں. مسلمو مکہ دا خبر ہے، اس لیے مرفوع ہے. او رفع کی حالت ہے، او رفع کی علامت ہے. مسلمو مضاف ہے جو مسلمون سے خفیف ہو کر مسلمو رہ گیا ہے، یعنی اس کو ہلکا کر دیا گیا، خفیف کر دیا گیا مسلمون سے. اگلی مثال ہے نہیں ایک اخذت منٹ من. بتائیں، ادھر دیکھیں، اگر آپ اس کو مضاف کہہ رہی ہیں، ایک منٹ، اگر جی آپ اس کو مضاف کہہ رہی ہیں تو آگے اسم تو جی حالت جر میں ہونا چاہیے نا، تبھی یہ مضاف بنے گا. تو آگے کا جی اسم حالت جر میں ہے؟ نہیں میم یہاں تو نہیں ہے. کس حالت میں ہے؟ مکہ تھا یہاں نصب ہے یہ. دیکھیں آپ یاد رکھیں ملک و شہروں کے نام غیر منصرف تھے. جی سمجھ صحیح ہو ٹھیک گیا. ہے، تو یہ حالت یہاں جر یہ میں جر ہی کی ہے. حالت میں ہے. یہاں ہاں یہ جر کی حالت میں یہ ہے. حالت جر میں ہی ہے. جی لیکن یہ بالکل. غیر منصرف اسم، یہ سارے جو ملکوں جو آپ کو یاد کرائی تھی پوئٹری کی طرح سے کہ لائن سے یاد ہوں، نبیوں کے جی نام، مردوں کے نام جو گولتا پہ، مردوں کے نام جو الف نون پہ، ایسے لائن سے کرا تھا نا، پھر آخر میں تھا ملک و جی شہروں کے نام. تو ملک و بالکل شہروں کے نام جو ہوتے ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں. غیر متفق تو ہوتے ہیں. اس لیے یہ بالکل غیر مکتا حالت جر میں ہی ہے. میں نے کہا میں دیکھوں آپ کو کہ آپ نے اس کو متفق. مضاف الیہ کی ایکسپلینیشن بھی تو آپ کو کرنی. اس کو آپ مضاف تب بالکل تک نہیں کر سکتی جب تک آپ جب یہ تک وہ پروف جر میں نہ نہ کر ہو. دیں کہ یہ مضاف الیہ ہے. بالکل ایسے ہی. سمجھ گئی نا؟
بالکل صحیح. ہاں تو یہ حالت ماشاء جر اللہ. میں مکتو مکتا مکتا. مکہ کا. شاباش. جی ہاں آگے جی. چلیے. آگے ہے اخذت من مسلمی مکہ تھا، مکہ کے مسلمانوں سے میں نے حاصل کیا. مسلمینہ حرف جار کے بعد کا مجرور اسم ہے. مسلمی مضاف ہے جو مسلمینہ سے خفیف ہو کر مسلمی رہ گیا ہے. تو یہاں بھی وہی صورتحال ہے، یعنی مکہ تھا کیونکہ یہاں بھی مجرور ہے تو پھر یہ مضاف بن گیا. ویری گڈ. اب آگے خفیف و ثقیل اسما کی 14 صورتیں. یہ اسم کی قسم ہے، ثقیل اسم اور پھر خفیف اسم. اسی کو انہوں نے پھر پہلے ثقیل بتایا، پھر انہوں نے اس کو خفیف بتایا. مطلب یہ واحد بتا رہے ہیں یہاں پر کہ جی ثقیل اسم تنوین کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کی تنوین جی ہلکے فی الحال یہ بتا رہے ہیں دو وجوہات سے. یا تو شروع میں ال آ جائے گا تو یہ ہلکا ہو جائے گا اعراب اس کا، ہے نا. جی بھئی جی. ال یا آیا پھر تو تفلو ہو گیا، یا پھر یہ جی مضاف بنے گا تب. مضاف بنے گا. بالکل ہم، صحیح. یہ دو چلیے. صورتیں بتا رہے ہیں. جی جی. تو واحد مرفوع میں طفلن تھا تو اس کو پہلے ال سے لگایا تو طفلو الطفلو بن گیا، اور پھر مضاف کی صورت میں آیا تو طفلو زیدن. جی پھر واحد منصوب تھا طفلن، تو یہ ال سے شروع کیا تو الطفلہ، اور پھر رأیت الطفل زیدن، یہاں یہ مضاف کی صورت میں آیا تو یہ منصوب بھی بن گیا اور اعراب ہلکا ہو گیا اس کا. ترجمہ اس کا کریں. پھر الطفلہ نہیں نہیں، رأیت اس کا وہ نہیں تو ایک الگ بات ہے. جی رأیت رأیت طفل الطفل زید زیدن، کا. میں نے دیکھا زید کے طفلہ بچے کو، ہاں لڑکے کو، زید کے بچے لڑکے کو، کو زید کہتے کے ہیں نا. لڑکے کو. جی ہاں جی. میں نے زید کے لڑکے کو دیکھا. صحیح ہے. چلیں آگے چلیں. واحد مجرور طفلن الطفلی، یعنی یہ ال سے سٹارٹ ہوا تو الطفلی، اور دوسری صورت من طفلی زیدن. اب یہاں من کی وجہ سے یہ طفلی بن گیا، اور طفلی زیدن یعنی زیدن جو آگے مضاف لے ہے تو یہ یہاں مضاف ہے طفلی. جی تو یہاں دو مرکب بن گئے، من طفلی اور طفلی زیدن. جی ہاں، دو مرکب ایسے بن گئے. مرکب جی جاری ہے، اور پھر یہ جی طفل جی زیدن مرکب اضافی. اضافی بن گیا. آگے ہے جمع سالم مرفوع مسلمون، تو یہ اس کو جب خفیف کیا تو یہ مسلموں بن گیا، یعنی اس کا نون عربی گر گیا. جی ہاں، ایک بات مجھے بول لینے دیں کہ یاد جی رکھیں کہ یہ جو حرکات والے ہیں یہ تو ال لگنے سے ہلکے ہو جاتے ہیں، لیکن جی مسلمونہ سے پہلے اگر ال لگے گا تو یہ ال جو ہے نون اعرابی کو نہیں ختم کرتا، حرکات کو تو ختم کرتا ہے، لیکن جی المسلمونہ بھی ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں جی یہاں پہ انہوں نے یہ صرف یہ والی کنڈیشن اعراب کو ہلکا نہیں کرے گی. ان کنڈیشنز میں صرف جی اور صرف جب یہ مضاف بن رہا ہے تب یہ ہلکا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. بالکل بالکل. ایک ہی صورت میں رہ گئی نا ان کی، اب یہاں ہاں ایک ہی صورت میں یہ ہلکے ہو رہے ہیں. تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ مثنیٰ اسم اور جمع اسما یہ شروع میں ال لگنے سے آخر میں خفیف نہیں ہو جاتے. ٹھیک آپ نے پڑھا ہے نا ٹھیک ہے. المسلمون، جی جی الکاذبین، ہے نا. جی جی بالکل چلا. جی بالکل. چلے تو بس یہ بس جب مضاف بنیں گے تب یہ نون اعرابی ڈراپ ہوگا اور بنے گا مسلموں، مسلمی، مسلمہ، مسلمئی. جی یہ کہیں پہ سنگولر آگے لے جاتے ہیں، پھر جمع بیچ میں لاتے ہیں، پھر مثنیٰ کو نیچے لے جاتے ہیں، جی خوب مرضی چلاتے ہیں. صحیح ہو گیا میم. ہو گیا پھر، یہ تو چارٹ بن گیا، ہو گیا پورا. جی ہاں، یہ چارٹ بن گیا، اور یہاں پہ پھر اسی کو وہ سمجھا رہے ہیں کہ واحد مرفوع کی ثقیل اعراب ان ہے اور خفیف اعراب او ہے. واحد منصوب کی ان اور زبر ہے. واحد مجرور کی ان ہے اور ہلکی والی ای ہے. یہ اونا ہے جی اور یہ او ہو گیا. اینا ہے اور یہ ای ہو گیا. آنی سے آ ہو گیا اور اینی سے ای ہو گیا. صحیح ٹھیک ہو ہے. گیا. جی جی اور اسی کو پھر انہوں نے پھر بار بار وہ پڑھا رہے ہیں. چلے اس کو کر بالکل. لیتے ہیں یہاں پہ، اس کو بھی کریے. خلاصہ ہے یہ، ان شارٹ یہ ساری چیزیں ایک بار ریوائز کر رہے ہیں تو پڑھ جی لیجیے ایک بار. جی. نمبر 1 میں یہ خلاصہ اسم کی اعرابی حالتیں. نمبر 1 حرکت حرف کی حالت کو کہتے ہیں، یعنی کہ ہاں حرف کی ہاں جو حالت ہے اس کو حرکت کہا جاتا ہے، یعنی انہوں نے اس کو ہاں دیکھیں حرف کی حالت کیا ہے کہ اب جیسے اس پوائنٹ کو سمجھے کہ حرکت حرف کی حالت کو کہتے ہیں. اب یہ ہمارے پاس ب تھا، ہے نا، 3 ب جی تھے میرے جی پاس. جی یہ زبر آیا
اس نے اس با کو اوپر لے کے گیا با، زیر جی آیا اس با کو نیچے لے کے گیا بی، اور جی پیش آیا تو اس الفابیٹ کو اوپر لے کے گیا. تو یہ حرکات جو ہیں وہ حرف کی حالت بدل رہے. پہلے یہ صرف با تھا، اب یہ با جی، بی بو، حالتیں چینج ہو گئی نا، مطلب بالکل ساؤنڈ چینج ہو گئی. اس کو اوپر ساؤنڈ لے چینج جا ہو رہا گئی. ہے، اس کو نیچے لے جا رہا ہے، اس کو سامنے لے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. جی جبکہ جی اعراب اسم کی حالت کو بدلتا ہے. اعراب اس تو حرکت جو ہے وہ حرف کی، یہ ہو سکتا ہے یہ پوائنٹ کوئی سمجھ نہ پائے کہ حرف کی ساؤنڈ کو آگے پیچھے لے کے جائے گا. ہمیشہ یاد رکھیں جی کہ میں نے آپ لوگ کی کلاس میں یہ پوائنٹ نہیں بتا پائی اور نیکسٹ بیچ میں بولا، جو کہ اب یہاں بتا دوں، کہ کبھی آپ نے سوچا کہ زبر فتح کو، ٹھیک ہے فتح تو کھلتا ہے نا، آواز کھل کے آواز آتی آ، تو اس لیے فتح کہہ دیا. لیکن یہ اردو میں بھی جو نام رکھے گئے ہیں یہ فارسی سے ہیں، اردو کے تو نہیں ہے، پرشین ہے یہ. جی تو یہ زبر جو لفظ کہا جاتا ہے، زبر آپ بولتی نا اردو میں زبردست، جی جی ٹھیک ہے. تو زبر کا مطلب جی ہوتا ہے اپر، اوپر، اپر ہینڈ ہو جانا کسی چیز کا. تو یہ با جو ہے، اب یہ با کی حالت جو ہے، یہ آواز جب چھوٹے بچوں کو، میں تو اپنے جو چھوٹے بچے ہیں حفصہ وغیرہ کو پڑھاتی ہوں، اتنی آسانی سے تجوید ان کو بتا لے گئے ایسے کھیل کھیل میں، کہ جب با کے اوپر زبر دیکھو جی تو با اب اوپر جائے گا، با، اور ایسے ہاتھ سے اوپر لے کے دکھانا ہے، اوپر لے کے جانا ہے با. اور پھر جب با پہ زیر آئی تو یہ زیر، زیر اس نے جی اس کو زیر کر دیا. آپ کیا کہتے ہیں، جی کسی گیم میں کسی نے زیر کر دیا، تو اس کا جی جی مطلب ہے کہ جو زیر ہوا وہ نیچے چلا گیا نا. جی جی بالکل. تو زبردست کو، زبر کو زبردست سے سمجھے، اور زیر اس نے اس کو زیر کر دیا. تو یہاں پہ زیر نے با جی کو زیر کر دیا، مطلب نیچے لے گیا. اور آواز دیکھیں جی نیچے ٹریول کرتی ہے بی، اب آواز جی نیچے گر رہی ہے، یہ با نیچے گر رہا ہے بی. اور جی پیش، پیش لفظ آپ اردو میں کیا بولتے ہیں کہ فلاں صاحب اس محفل میں پیش پیش تھے، بولتی ہیں آپ جی جی پیش پیش تھے، مطلب کیا تھے، آگے آگے تھے جی جی ایسے ہی. ہے نا، پیش پیش تھے. جی تو جی پیش کی آواز جو ہے اس الفابیٹ کو سامنے کی طرف لے جا رہی ہوتی، بو، آواز کہاں جا رہی جی ہے، آپ کے منہ کے یہ ایک دم آگے کو جا رہا ہے نا. ہاں، جی وہ نہ آگے کو جا اوپر، رہا ہے. نہ اوپر جا رہا ہے نہ نیچے جا رہا ہے، ایک گول سی بالکل. آواز ہے لیکن سامنے جا رہی ہے بو، جی با، جی بی، بو. تو اوپر جی نیچے سامنے، اور اسی لیے اس کا ہاں نام ہے زبر زیر اور پیش. جب میں نے یہ جی ایکسپلینیشن دی ان بچیوں کو بہت مزہ آیا کہ اچھا آج پتا چلا کہ یہ زبر زیر پیش کیوں ہے. یہ پرشین نہیں حرکات واقعی سے. آج ہی پتا چلا، مجھے بھی آج ہی پتا چلا. جی، ایسے ہی میں نے تو پرشین بھی اس کا زبر زیر پیش کا میننگ ہوتا، پھر میں نے اندازہ لگایا کہ واقعی یہ زبر پہ اوپر جا رہی ہے آواز، زیر پہ نیچے جا رہی جی ہے، اور جب پیش جی بول رہے جی ہیں تو سامنے جا رہی ہے. تو بچوں کو جب پڑھائیں، اس وقت ویڈیو آن نہیں ہے، تو ہم ایسے بناتے ہیں کہ با ایک دم 4 فنگر اوپن کرتے ہیں اور اوپر لے کے جاتے ہیں با، پھر 4 فنگر نیچے بی، اور پھر جب پیش کرتے ہیں تو تھم اور انڈیکس فنگر کو منہ کے سامنے رکھ کے اور ایسے سامنے کرتے ہیں بو. سامنے کرتے ہیں. ہاں، جی تو اس سے بچے کو بہت اچھی طرح سے، اور اوڑ بھی دکھاتے ہیں کہ گول کرنے ہیں اور آواز سامنے جی ٹریول ہو رہی ہے. تو حرکت جو ہے، یہ حرف کی، یہ حرف جو بیچارہ ایسے ہی پڑا ہوا تھا، یہ کچھ ہل نہیں پا رہا تھا، بنا حرکت کے یہ ایسے ہی پڑا ہوا تھا ڈکشنری کے اندر یا آپ کی نوٹ بک کے اندر. جیسے ہی اس کو حرکت ملتی ہے یہ ٹریول کرتا ہے اوپر نیچے یا سامنے. تو حرکات جو ہیں یہ حرف کی حالت بدلتے ہیں، جبکہ بالکل اعراب جو ہے وہ اسم کی حالت کو اس کی کہتے ہیں. حالت کو کہتے ہیں. ٹھیک جی ہے. جی ہم، یعنی یہ دو مختلف چیزیں ہو گئی نا. حرکت ہاں حرف کی جو ساؤنڈ ہے وہ حرکت سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ وہ حرف کیسا ہے، مطلب اس پہ زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے، ہاں، وہ کدھر اس جا کا رہا ہے. ہمیں حرکت. جی کدھر جا رہا ہے. تو اب یہ اور دیکھیے جو کا اعراب ہیں وہ اسم کی حالت کو ظاہر کرتے ہیں. جی ہاں، تو یہاں پہ دیکھیے یہ کا کے نیچے یہ حرکت ہے، تا کے اوپر یہ حرکت ہے، لیکن با کے اوپر جو ہے یہ کیا ہے، اعراب ہے، پیش ہے. ہاں جی بالکل یہ اعراب جو ہے. بتا رہا ہے کہ کتاب اس اس میں کتاب کی رفع کی رفع حالت کی میں ہوتا ہے. حالت ہے. جی بالکل. چلیں آگے کریں اس میں نکرہ پر. جی اس میں نکرہ پر عموماً ثقیل اعراب لگتا ہے، جیسے طفلن، 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 یعنی تنوین کے ساتھ آ گیا. ہم، اس میں نکرہ پر لام تعریف ال لگانے سے اسم کا ثقیل حرکتی اعراب خفیف ہو جاتا ہے، جیسے الطفل، الطفلہ، الطفلی، الاطفال، الاطفال، الاطفال.
کیونکہ اطفال یعنی جو ہے یہ اطفال بھی تنوین لیتا ہے نا، جمع مکسر بھی جی تنوین لے لیتا ہے اکثر، اگر وہ غیر منصرف اور مبنی نہیں ہے تو وہ تنوین لیتا ہے، جیسے اقلامن بولتی، اسی طرح اطفالن تھا یہ، جی تو یہ ال کی وجہ سے تنوین چلی گئی، ٹھیک ہے، صرف جی سنگل یاد برابر رکھیں کہ تین چیزیں ہیں جو تنوین لیتی ہیں، ایک تو واحد اسما تنوین لیتے ہیں، دوسرے جمع مکسر بھی تنوین لیتے ہیں، اور جمع مؤنث تنوین صالح لیتے ہیں، آتن جمع مؤنث آتن آتن بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جی یہ جی پوائنٹ اگر جی لکھ سکتی ہیں تو لکھ لیں، وہ تین دوبارہ کیٹیگریز جو دوبارہ کر دیں ہاں ایک بار تین بولتی حالتیں وہ تین طرح کے اسما جو تنوین لیتے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ایک تو واحد اسما ہے، نمبر اس میں 1 آپ لکھ سکتی ہیں کتابن کتابن کتابن، اس ٹائپ جی کا یا طفلن ہی جو بھی لکھنا چاہیں، اس کے بعد ہے جمع مکسر، اب اس میں آپ جی اقلامن 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 لکھ سکتی ہیں، جمع مکسر بھی تنوین لیتے ہیں، اگر وہ غیر منصرف یا مبنی جی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ جمع جی مکسر کی تو آپ نے اوزان انہوں نے مولانا صاحب نے بہت تفصیل سے کرایا ہے، اگر آپ لوگوں نے ایکسرسائز سالو کی ہوں گی تو بہت کلیئر ہوگا۔ اس کے بعد مؤنث اسما بھی تنوین لیتے ہیں، جمع مؤنث دونوں، مؤنث واحد بھی، کیونکہ واحد تو میں نے دونوں کیٹیگری کور کی نا، الگ نہیں بولا، جی جی چاہے وہ مذکر ہو جی چاہے وہ مؤنث ہو، دونوں تنوین لیں گے، اور جمع مؤنث اسی لیے آپ کہتی ہیں کیا کہتی ہیں، مسلماتن مسلماتن، سوری مسلماتن مسلماتن مسلماتن، ٹھیک ہے، جی جی تن تن تن، ٹھیک ہے، جی آتن، اس کو آتن تن نہیں کہتے تھے، اس کو کہتے تھے آتن آتن آتن، ہے نا، جی 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 ہوں آتون آتی ہوں، چلے آگے جی کر لو، اور آگے ہے حرفی اعراب پر ال لگنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جو کہ توں رہتے ہیں، جیسے المسلمون المسلمانی المسلمین المسلمین، ہوں، یہ یعنی وہی ان پہ بات ہے، کوئی فرق نہیں جی، جو جی حرکتی ہیں ان کا تو فرق پڑتا ہے، حرکتی کا ثقیل اعراب جو ہے ال لگنے سے ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن حرفی جی کا ال لگنے سے فرق ویسے نہیں کا پڑتا ویسا ہی رہتا ہے، جی، ویسے کا آگے، ویسے رہتا ہے۔ اگلا غیر منصرف اسما کا اعراب شروع حصے خفیف ہوتا ہے، اس لیے کہ غیر منصرف پر نہ تنوین آتی ہے اور نہ زیر آتی ہے، جیسے ابراہیم ابراہیم ابراہیمہ، جی یہ ریپیٹ اور نہیں پھر کرتے، آگے ہے جی، اور مضاف کا اعراب ہمیشہ خفیف ہوتا ہے، یعنی یہ تو ہاں ابھی یہ انہوں نے یہ کلیئر ہو بتایا، گئی جی پھر یہ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، پھر وہ اعراب کی ٹوٹل 7 اب یہاں پہ پھر یہ بتا رہے ہیں اسی طرح سے، ٹھیک ہے، جی ایک نظر سب لوگ دیکھ لیجئے کہ ثقیل حرکتی یہ 2 پیش 2 زبر 2 زیر کی وجہ سے، اور اونا اور اینا اور آنی اور عینی کی وجہ سے، خفیف اعراب 1 جی پیش 1 زبر 1 زیر، اور نون ساکن ان سب کا نون ڈراپ کیجیے اور بن گیا مسلمو مسلمی مسلمہ مسلمئی، جی 7 ثقیل اعراب کو 7 خفیف اعراب میں بدلنے کے لیے تنوین کی صورت میں نون کی آواز کو حذف کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک حرکت کر دی جاتی ہے، یا پھر آخر میں نون جو ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور جی ثقیل حرکتی اعراب تنوین ال لگانے سے اور مضاف بننے سے دونوں صورتوں میں خفیف ہو جاتے ہیں، یہ چونکہ بار بار بولیں گے اور بار بار یہاں دکھائیں گے، یہاں پہ ال لگانے سے بھی ہو جاتے ہیں اور مضاف بننے سے بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جی جی میم اور ثقیل حرفی اعراب صرف مضاف سے خفیف، جو حرفی ہیں وہ صرف مضاف بننے سے خفیف ہوتے ہیں، ال لگانے سے نہیں ہوتے، کیونکہ المسلمون ہے نا، جی جو تنوین والے ہیں وہ تو ال لگانے سے ہلکے ہو جائیں گے، لیکن جو نون اعرابی والے ہیں وہ صرف مضاف بننے سے یہ بات آلریڈی ہو چکی ہے، ریپیٹ ہو رہی ہے، ریوائز ہو رہی ہے، وہ صرف مضاف بننے سے خفیف ہوتے ہیں، ال لگنے سے خفیف نہیں ہوتے، ال لگے گا تو بھی آنی اونا عینی سب رہے گا۔ جی میم ٹائم ہو گیا ہماری کلاس کا، جی میم ہو گیا شوق ہو تو پوئم یاد کر لیں، یہ جو ہے یہ بہت ٹیلنٹڈ شخص ہیں، ان کے خلیل الرحمن چشتی صاحب بہت ہی
اچھے اور ٹیلنٹڈ شخص ہیں. اگر کبھی آپ اپنے بچوں کو لے کے دورہ قرآن کرنا چاہیں نا تو جی ان اس کے لیے بہترین ہے یہ، کیونکہ سب سے بڑی بات ہے ایک تو ویڈیو ہے ان کی انٹرنیٹ پہ، ہوں میں شیئر کر دوں گی. میں نے اپنے خاندان میں ان کی بہت بار کی، بہت مزہ آتا ہے، یہ بہت اچھے انداز میں کرتے ہیں. ہاں، دورہ قرآن ان کا میں ہے. نے میم ان کی وہ دیکھی تھی علوم الحدیث کے، میں نے لیکچر ان کے لیے یوٹیوب سے. حدیث کی اہمیت اور ضرورت کی ان کی بک ہے نا وہ جو ہمارے جی سلیبس ہاں، میں جی ہے. جی انہی کی ہے. ہاں جی، تو میں نے وہ مجھے بڑا فائدہ ہوا، مطلب وہ کلاس چونکہ ریکارڈڈ نہیں ہوتی تھی تو، اور بہت سارے ہماری کافی جو بیچز تھے ان کی کمبائن کلاس ہوتی تھی تو کافی چیزیں نہیں سمجھ آتی تھی کلاس میں. ہوں. تو پھر میں نے ان کے لیکچرز یہ انہوں نے وہی مطلب ان کی اپنی وہ ان کی ہے کتاب بھی، انہوں نے وہی خود ہی لکھی ہوں. ہوئی ہے، اور لیکچر تو وہ بڑا مطلب آسان الفاظ میں انہوں نے نا اس کو ہوں. ایکسپلین کیا. جی تو بہت اچھا مطلب کہ بتاتے ہیں. اور جو اگر آپ دونوں والیوم آپ کر لیں گی نا، آپ دیکھیں گی کہ بہت بہت کچھ مطلب کہ ان کی کتاب کی نعمان علی خان نے بھی تعریف کی، انہوں نے بیسٹ بک صحیح کسی کو بولا. صحیح میں نے انہی سے ماشاء سنا تو پھر میں نے ان کی یہ بک پڑھی، مطلب نعمان علی خان کے ایک لیکچر میں سنا، پھر وہ سرچ جی کیا، پھر یہ مجھے ایک کتاب ملی، اور پھر یہ اس کا پرنٹ آؤٹ لے کے میں نے پڑھنا شروع کیا اس کو. تو صحیح اور مجھے بہت اچھا لگا کہ تھوڑا سا بھی چاہیے اس میں بھی بتا دیتے ہیں تو آسان ہو جاتا ہے تھوڑا سا سمجھنے میں اور بھی. جی. الحمدللہ. تو کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 14 اگلے کلاس میں. اور پچھلے میم ہفتے تو باقی لوگوں کی شاید اس وقت کلاس ہو رہی ہوتی ہے تو پھر یہ ٹائم تو پھر سوٹ نہیں کر رہا نا، ہاں نہیں، جیسے ٹائم میرا چینج کرنا چاہیے، یا لیکن کسی کا کوئی میسج بھی نہیں آ رہا ہے کہ کوئی بتا دے. اب میری بھی غلطی ہے، پچھلے ہفتے اصل میں میری 1 منٹ میں کلاس پہلے اینڈ کر دوں پھر بات کرتے ہیں، کیونکہ ریکارڈنگ آئے گی نا، میں بنا ایڈٹ کیے ہوئے آج کل ڈال رہی ہوں اور وہ بھی یوٹیوب پہ پڑی رہتی ہے. 1 منٹ بس میں کلاس اینڈ کر لوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.